السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 انشاءاللہ لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کہ تسألو، تم پوچھو سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سئلہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یتبدل تبدیل کرے گا، بدل لیتا ہے، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان سے، فقد ضل تو وہ تحقیق بھٹک گیا، سواء سیدھا، السبیل راستہ یعنی سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ اب یہ آیت نمبر 108 کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے؟ تو پہلا تعلق اس سے پچھلی آیت میں یہ معلوم ہوا تھا کہ یہود غیر منسوخ کتاب چاہتے ہیں جس کے بعض آیتیں منسوخ ہوں، اس کے سامنے یا اس کے ماننے سے وہ انکاری ہیں، یعنی ایسی کتاب کی جس کی بعض آیتیں منسوخ ہوں، اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ایسا ہی نامعقول ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اپنا من بھاتا جو ہے وہ خدا مانگا تھا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ایک اسی طرح کا خدا چاہیے جس طرح یہ ہندوؤں کا ہے، ہم اسے سامنے بٹھا کے اس کو سامنے سجا کے اس کی عبادت کریں، بت وغیرہ۔ دوسرا تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ ناسخ حکم ہو یا تو منسوخ سے بہتر ہوتا ہے یا اس کی مثل، اس پر غالباً انہوں نے تفصیل کا مطالبہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہر ناسخ کی ہر منسوخ سے افضلیت بتائیے، لہذا فرمایا گیا کہ ان کا یہ سوال ایسا ہی لغو ہے جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تیسرا تعلق پہلے معلوم ہوا کہ بعض احکام الہی بعض سے منسوخ ہوں گے، اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اطاعت کر کے مقبول بنو گے یا یہود کی سی کج بحثی کر کے جو ہے وہ مردود بنو گے۔ چوتھا تو سوال یا چوتھا تعلق پہلے معلوم ہوا تھا کہ بعض احکام بعض سے منسوخ ہوں گے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نسخ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اے مسلمانوں، تم یہود کی طرح اپنی رائے کے مطابق خود ہی نسخ کا مطالبہ نہ کرنا کہ ان کا جو دل چاہتا تھا وہ مان لیتے تھے اور سخت احکام کے بدلے کا پرزور مطالبہ کیا کرتے تھے، بلکہ ہم موقع کے مطابق خود ہی نسخ فرماتے رہیں گے۔ پانچواں تعلق پیچھے معلوم ہوا تھا کہ احکام میں نسخ ہوگا، اب فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں، اگر تم ان احکام کو قبول نہ کرو گے تو اسی سرکشی جس طرح یہود نے کی تھی ان کی سرکشی کی طرح تمہیں بھی جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہجرت سے پہلے ہجرت سے قبل مشرکین مکہ حضور علیہ السلام سے بے معنی سوال کرتے تھے، آپ زمین سے چشمے جاری کریں، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں،
کتاب لے کر آ جائیں، ایک ہی جلد میں ایک کتاب لے کر آ جائیں جسے ہم خود پڑھیں وغیرہ وغیرہ. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہنے لگے ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے اس وقت تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکالے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 ہے. پھر ہجرت کے بعد یہود مدینہ نے بھی ایسا ہی بے مقصد سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا، جس کو ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا. یعنی اہل کتاب یہود آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتاریں. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا، کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا دو کھلم کھلا. سورہ نساء کی آیت نمبر 153. تو اللہ تعالیٰ نے یہود سے خطاب کر کے فرمایا کیا تم حضور علیہ السلام سے ویسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے تم موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے؟ تو یاد رکھو جس نے ایمان کی جگہ کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹک گیا. اب اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ بعد اہل ایمان نے حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے جو ہے راز کا جو ہے وہ سوال کیا جو آپ کے لیے بار خاطر ہوا. مثلا ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہر سال حج فرض ہے. آپ کا یہ سوال کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال جو ہے وہ اچھا نہ لگا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کر کے فرمایا کیا تم اپنے رسول سے ویسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کر کے ان کو پریشان کیا تھا، جس کی مثال ذبح گائے کا حکم ہے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم. اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر دو. انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کیسی ہو، کلر کیا ہو، عمر کیسی ہو، یہ سارا کچھ وغیرہ. اسی بارے میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اے مومنو ایسی چیزیں نہ پوچھو کہ اگر تمہیں بتائی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم پوچھو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تمہیں بتا دی جائیں گی. اسی بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرنی ما ترکتم، یعنی جو بات میں تمہارے لیے مطلق چھوڑ دوں اس بارے میں مجھ سے سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جو ہے وہ پہلے لوگ اپنے انبیاء پہ زیادہ سوالات اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے. تو جو میں تمہیں حکم دوں اسے بقدر طاقت بجا لاؤ، اور جس چیز سے تمہیں روکوں اس سے باز رہو. یعنی تمہارا بار بار سوال کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں پھنسانا ہے. مثال کے طور پر جس طرح صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حج جو ہے وہ فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں فرض ہے. تو حج فرض ہو گیا. اب پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام سے 3 مرتبہ پوچھا گیا، آپ نے جو ہے وہ سکوت اختیار فرمایا. اگر آپ فرما دیتے ہاں ہر سال حج فرض ہے تو اب جس طرح عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے وہ ختم ہو جاتا اور ہر سال جو ہے وہ حج کرنا فرض ہو جاتا. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خاموشی اختیار فرمائی، اس وجہ سے حج جو ہے وہ پوری عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی حکم فرماتے تو وہ آگے سے مختلف سوال نہیں کرتے تھے یہ کیسے کیا جائے اور کیسے نہ کیا جائے، بس خاموشی اختیار کر لیتے تھے. اب یہاں سے عظمت رسول کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا لا تقولوا رائنا، کہ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ خالق کائنات سکھا رہا ہے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان سنبھال کر رکھنے اور ضرورت سے زیادہ سوال نہ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ کیا عظمت ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کی بادشاہوں کے درباروں میں حاضری کے آداب پر سرکاری حکم نامے چھپائے جاتے ہیں، چھپتے ہیں، لسٹیں جو ہے وہ لوگوں تک بھیجی جاتی ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے حاضر ہوں، یوں بات کرو، مگر قربان جائیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور عرض و معروض کرنے کے آداب خود رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ادب گاہ ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو با یزیدی جا۔ جو حضور علیہ السلام کی گھر کا ادب جان لیتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں تو سانس بھی اونچی نہیں لیتے، سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس اتنی اونچی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر و، کرسی سے اونچی کرسی اس پاک در کی ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شان کو نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ اس پوری آیت میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور حضور علیہ السلام کے گھر کا ادب جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب اس آیت سے کتنے فوائد حاصل ہوئے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں سے ایسے سوال نہ کرنا چاہیے جس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو یا جس سے فساد کا دروازہ کھلتا ہو، تو ایسے سوال بزرگوں کی بارگاہ میں نہیں رکھنے چاہیے۔ نمبر 2، اللہ والوں کو اپنی رائے کا پابند نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کے فرمان کی خود جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے۔ تیسرا فائدہ، انبیاء علیہ السلام کے فرمان میں کسی قسم کا شک کرنا یا عناد کے طریقے پر سوالات کرنا یا ان کے فرمان سے ناراض ہونا یا ان کا مذاق سے امتحان لینا، یہ سب کفر ہے، کیونکہ اس آیت میں اس قسم کے سوالات کو کفر قرار دیا۔ چوتھا فائدہ، حضور علیہ السلام کفار کے بھی رسول ہیں اور حضور جو ہے اور کفار جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، کیونکہ رسولکم میں یہودیوں سے خطاب ہے کہ تمہارے رسول، اور ان کی طرف سے رسول کی نسبت کی گئی ہے۔ تو خیال رہے کہ امت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے جن تک حضور علیہ السلام نے دعوت دی، دین کی دعوت پہنچائی، وہ ساری کی ساری امت دعوت ہے، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ امت اجابت میں آ جاتی ہے۔ جیسے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو ہے وہ امت اجابت میں آ جاتے ہیں، اور امت دعوت جو ہے وہ تمام لوگ ہیں، پورا جہان ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دعوت تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کے بارگاہ کا ادب و احترام اور حضور علیہ السلام سے کامل عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔